صحابہ کرام کھڑے ہو گئے میدان میں، ایران کے دربار میں جا کے کھڑے ہوتے، وہ ایرانی کو غلام سمجھ رہا تھا۔ آج امریکہ آپ کو غلام سمجھ رہا ہے، آج یورپ آپ کو غلام سمجھ رہا ہے، آج باطل طاقت آپ کو غلام سمجھ رہی ہے۔ آپ اس غلامی سے کب نکلیں گے؟ جب وہ صحابہ کرام کے طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت کریں گے۔ اور یہ حضور کے نام پہ جو یہ سیاسی مفادات ہے، جو نبوت کے نام پہ جو سیاسی مفادات حاصل کر رہے ہیں، جو ممبر و محراب کو ان دجالی سیاست کی واسطے استعمال، اس کو آپ چھوڑیں گے؟ اسے نکلنا امت مسلمہ، یاد رکھیے امت مسلمہ، مٹ جائیں گے آپ کی داستانوں سے۔ اللہ نے دین کی خدمت کسی اور سے لے لینی ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے آخری نبی کے کلمے کے علم کو بلند کرنا ہے، اسلام کی نشات ثانیہ میں اس نے علم کو بلند کرنا ہے۔ خدا را اس کردار سے نکلیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، برطانیہ بر صغیر کی طرف چل پڑا، برما کو پہنچ گیا، دلی پہ استقبال کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، دلی کو تاراج کر دیا۔ جب برطانیہ کے لیے جناب ہاتھ ڈالے گئے، ان کو جناب غلامی کی تعبد اپنے پر پہنے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا جب افغانستان میں روس آیا تو میرے پیر و مرشد صاحب ذرا سے ضیاء نظر قائم مقام امام الجہاد، میرے پیر و مرشد، میرے والد بزرگوا، آپ پاکستان کی پارلیمنٹینئر کے ایک بہت اہم عہدیدار جو اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر بھی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ افغانستان جو ہوگا، افغانستان میں روس کا قبرستان بنے گا، تو موصوف محترم فرماتے ہیں حلف پاکستان کا لیا، تنخواہ پاکستان سے لے رہے، وفاداری کا نام پاکستان کا دے رہے، مراعات پاکستان کی عوام کی لے رہے۔ وہ موصوف فرماتے ہیں کہ پیر صاحب، حضرت صاحب، آپ کیا بول رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے برطانیہ کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، ہم نے اب روس کی غلامی کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ ارے دکھ کی بات ہے، آپ نے دیکھا روس کا کیا حشر ہوا، پھر امریکہ آیا، امریکہ کے استقبال، امریکہ افغانستان کی کابل میں آیا، اس کے استقبال کے لیے اسلام آباد میں کس طرح محفلیں سجائی گئی۔ ارے غلامی کی تاغوت پہ پہننے والوں، آج وہ لوگ جو ہندوستان میں بیٹھ کر پاکستان کا پہ نہیں مانتے تھے، وہ لوگ آج جو ہے نا استقبالی ہندوستان کی تیاری کر رہے ہیں۔ سازشیں ہو رہی ہے، میں کھل کے بات کروں برادر اسلام، جس طرح برطانیہ کو جناب استقبال کیا گیا، جس طرح روس کے استقبال کی تیاری ہوئی، جس طرح امریکہ کے استقبال کی تیاری ہوئی، اسی طرح بین الاقوامی سازشیں یہ ہندوستان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے نا پاکستان کو ختم کر کے ہندوستان کو یہاں پر لا کر چین کے خلاف قوت بنائی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لیتے پیسے پاکستان کی، پارلیمنٹ پاکستان کی، مراعات عوام کی، اور سوچ ان کی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں غلامانہ بنانے کے لیے۔ تو برادر اسلام، امت کو اٹھنا ہوگا، ویسے ملت اٹھنا ہوگا، ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف ایسے تو امت اٹھنا ہوگا، ان سازشوں کے خلاف ایسے تو امت اٹھنا ہوگا۔ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس نے روس کے استقبال کے لیے پاکستان میں سجائے محفلیں، جس نے برطانیہ کے استقبال کے لیے دلی میں محفلیں سجائی تھی، جس نے واشنگٹن سے آنے والے امریکہ کے لیے جو کابل میں اترا تھا اس کے لیے محفلیں سجائی تھی، پاکستان کے دروازے کھول دیے تھے، 80,000 پاکستانیوں کو ان کے لیے شہید کر دیا تھا۔ یہ پارلیمنٹ بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی عوام کا خون چوسنے والی پارلیمنٹیرین اور استقبالی ہندوستان کی تیاریاں چل رہی ہے، یہ سازشیں ہو رہی ہے اندرونی پاکستان کے خلاف، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک وینکٹن سٹی بنایا جا رہا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھے بادشاہ صاحب وینکٹن سٹی کیا ہوتا ہے؟ برادران اسلام، روم کے اندر جو پوپ ہے روم کا، اس کے لیے ایک مکمل ایک سٹی مستقل کر دی گئی ہے، وہاں پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ صرف وہاں پر جو ہے نا وینکٹن جی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں کا جو پوپ ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح جو ہے نا پاکستان کو مذہبی بنیاد پر، فرقوی بنیاد پر تقسیم کر کے یہاں پر مختلف وینکٹن سٹی بنائے جا رہے ہیں۔